بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم اے پارٹ 1 اینول ایگزامینیشن 2020 کا جو ہے پاسٹ پیپر کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے پیپر نمبر 2 الحدیث الشریف، ٹھیک ہے۔ یہ نیو کورس کے مطابق ہے۔ سب سے پہلے جو آپ نے چیز دیکھنی ہے وہ نیو کورس، اس کے بعد جو نوٹ لکھا ہوا ہے اس کو دھیان سے پڑھنا ہے۔ انہوں نے ہم سے جو سوالات پوچھے ہیں وہ کس ترتیب سے اور کون کون سے کس طرح سے ہم نے لکھنے، تو کوئی سے 5 سوال حل کریں۔ اس سے ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم نے 5 سوال جو پیپر ہماری آنسر شیٹ کے اوپر ہونا ضروری ہے۔ اب سوال نمبر 1 لازمی ہے۔ یہاں پہ انہوں نے جو لازمی سوال ہے، سوال نمبر 1 جو حصہ معروضی ہوتا ہے، مختصر سوالات، یہاں پہ یہ لازمی ہے، یعنی کہ یہ لازمی کرنا ہے، اس میں چوائس نہیں۔ اس کو ہم چھوڑ کے سوال نمبر 2 یا 3 میں سے 2 چوز کر لیں، اس طرح نہیں ہے۔ تو اس کو لازمی کرنا ہے۔ حصہ اول اور 2 میں سے ایک سوال، اور حصہ 100 میں سے کوئی سے 2 سوال حل کرنے۔ حصہ اول اور 2 میں سے ایک سوال، اس طرح 3 ہو جائیں گے، اور حصہ 100 میں سے 2 سوال، تو یہ کل 5 سوال اس طرح سے ہمارے مکمل ہو جائیں گے۔ سوال نمبر 1 ہے درج ذیل میں سے مختصر جوابات لکھیے 10 کے، ٹھیک ہے، یعنی کہ انہوں نے 12 مختصر سوال دیے ہیں، ان میں سے 10 کے جواب لکھنے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے سوال ہے وہ جو جواب ہوگا ہمارے وہ 2 نمبر کا ہوگا، تو اس طرح ہمارے یہ 20 نمبر مکمل ہو جائیں گے 10 جوابات کے۔ اب دیکھیں یہاں پہ حدیث مبارکہ کے بارے میں یہ مکمل ہمارا پیپر ہے۔ تو اب دیکھیں پہلا سوال ہے حدیث مکمل کیجیے، یعنی کہ کچھ الفاظ انہوں نے حدیث مبارکہ کے شروع کے الفاظ دیے ہوئے ہیں اور آخر میں نہیں لکھے، خالی جگہ چھوڑ دیے کہ اس کو پورا کرنا ہے۔ اب یہ وہی بندہ لکھ سکتا ہے جس نے مکمل طور پہ ایک توجہ کے ساتھ عربک عبارت کو بھی پڑھا ہوگا۔ اس طرح ہوتا ہے نا کہ ہم جب تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو ہم عربک عبارت کو چھوڑ دیتے ہیں، عربی الفاظ کو چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ صرف ترجمہ یاد کر لیتے ہیں، تو ان کے لیے پھر یہاں پہ آ کے مشکل ہوتی ہے۔ دیکھیں یہاں پہ اس کو وہ نہیں لکھ سکے گا جس نے صرف اور صرف ترجمے کو یاد کیے۔ تو جب بھی ترجمہ یاد کرنے بیٹھیں عربک عبارت کا، تو ساتھ میں عربک کو لازمی دیکھنا ہے اور سمجھ کے جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں عربک گرامر کے حوالے سے، ان کو دیکھیں آپ، وہاں سے سمجھیں کہ ہم نے ایک ترجمہ کرنا کیسے۔ رٹے والے اس کو چھوڑیں، رٹا لگانا اس میں وہ کام نہیں چلتا۔ تھوڑی سی توجہ دیں، اس کی پریکٹس کریں۔ الفاظ چند ایک الفاظ میں نے نکالے ہیں جن کو آپ یاد کر کے ان سے پریکٹس کر کے آپ بہت آسانی کے ساتھ عربک کا اردو میں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح یہ 10 جوابات آپ نے لکھنے ہیں ان 12 میں سے، تو 20 نمبر کا سوال ہمارا یہ بن جائے گا۔ اور سوال نمبر 2 عہد نبی میں کتابت حدیث پر جامع شجرہ سپرد قلم کیجیے، یعنی کہ اس پہ جامع نوٹ لکھنا ہے۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتابت حدیث، یعنی کہ آپ علیہ وسلم کے دور میں جو حدیث مبارکہ لکھی جاتی تھی اس پر ایک مکمل تفصیلی نوٹ لکھنا ہے۔ یہ سوال ہمارا ہوگا 15 نمبر کا۔ ان 2 سوال نمبر 3 جو ہے صحیح بخاری کی امتیازی خصوصیات امثلہ کے ساتھ واضح کیجیے۔ دیکھیں امثلہ یہ مشکل سا لفظ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ مثال کی جمع ہے امثلہ، یعنی کہ مثالوں کے ساتھ کیا ہے واضح کیجیے۔ صحیح بخاری شریف جو سیاہ ستہ میں سے کتاب ہے، صحیح بخاری شریف جو مشہور کتاب ہے، اس کی خصوصی امتیازی خصوصیات جو ہیں اس بارے میں ہم نے مکمل وضاحت کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ حصہ اول بھی ہمارا چل رہا ہے، یہ 2 سوال نمبر 2 اور 3 حصہ اول کے 2 سوال ہیں، کوئی سا ان میں سے ایک سوال لکھنا ہے 15 نمبر کا۔ حصہ 2 یہاں سے شروع ہو گیا ہمارا۔ تو یہ پہلا جو تھا یہ سوال نمبر 1 تھا، ٹھیک ہے، یہ معروضی سوالات میں۔ اب حصہ اول یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ حصہ اول کے 2 سوال ہیں، سوال نمبر 2 اور 3، ان میں سے کوئی ایک سوال لکھنا ہے، تو کسی ایک کے جواب لکھنا ہے، تو یہ 15 نمبر کا ہوگا۔ اب حصہ 2 شروع ہو گیا ہے، اس کے بھی 2 سوال ہیں، ان میں سے کوئی سا ہم ایک لکھیں گے یا دیکھتے ہیں تفصیل کیا ہے۔ صحیح حدیث سے کیا مراد ہے، اس کی شرائط کو مثالوں کے ساتھ بیان کیجیے، یعنی کہ صحیح حدیث کی تعریف کیا ہے، اس سے کون سی حدیث مراد ہوتی ہے، اس کی کیا شرائط ہیں، اس کو مثالوں کے ساتھ لکھیں گے، تو یہ جواب بھی ہمارا 15 نمبر کا ہوگا۔ اب سوال نمبر 5، اب پیپر میں کوئی نہ کوئی سوال اس طرح کا دے دیتے ہیں، اور جس طرح آپ دیکھیں سوال 1 ہے، ان میں سے اس کے 3 جز بنا دیے انہوں نے، ٹھیک ہے، 1 2 اور 3۔ اب ان 3 میں سے 2 پر نوٹ لکھیں گے تو ہمیں 15 نمبر ملیں گے۔ اس طرح جو 20 نمبر کا سوال کہیں پہ دیا ہوتا ہے وہاں پہ انہوں نے 10 نمبر کے 2 جز بنا دیتے ہیں، 3 جز دے دیتے ہیں، ان میں سے 2 کو لکھیں گے تو پھر ہمیں 20 نمبر مکمل ملیں گے۔ یہاں پہ تو ایک سوال کی ایک سوال ہے اور اس کا جواب 15 نمبر کا ہے، لیکن یہاں پہ ہمیں ان 3 میں سے کوئی 2 کا جواب لکھنا پڑے گا تو پھر ہمیں 15 نمبر ملیں گے۔ تو
ان میں سے جو آپ کو صحیح 3 میں سے 2 جو صحیح آپ کو اچھے سے آتے ہیں ان پر نوٹ لکھیں. تو اس طرح آپ کے ان 2 جز کا جواب لکھنے سے پھر 15 نمبر ملیں گے. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ہم جی سوال نمبر اپنے حصہ سوم کی طرف. حصہ سوم سوال نمبر 6. اب یہاں سے دیکھیں عربک شروع ہو گئی ہے ہماری. حدیث پاک یہاں پہ عربک کے اندر لکھی ہوں گی, ان کا ہم نے ترجمہ کرنا ہوگا. سوال نمبر 6 یہ حدیث پاک انہوں نے لکھی ہوئی ہے الف. حصہ سوم کا یہ جز الف ہے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. یہ حدیث پاک لکھی ہوئی ہے, بہت خوبصورت حدیث پاک ہے. اس کا مفہوم یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا تم میں سے کوئی ایک اس وقت تک کامل مومن, اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو اس کے والدین ٹھیک ہے اور اس کے اولاد سے زیادہ تمام لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہوں. یعنی کہ اس کی محبت جو ہے سب سے زیادہ مجھ سے ہو, پھر اس کا ایمان کامل ہوگا. ٹھیک ہے. یعنی کہ ہمیں اپنے والدین سے, اپنے اولاد سے, سب لوگوں سے بڑھ کے جو محبت ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہونی چاہیے, تو ہمارا ایمان کامل ہوگا. ایک محبت کی نشانی, ایک محبت کی انہوں نے نشانی ظاہر کر دی کہ ہمیں کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے. اب حدیث بالا کا ترجمہ کیجئے. حدیث بالا یعنی کہ جو اوپر حدیث مبارک یہاں پہ لکھی ہے اس کا ترجمہ کرنا ہے, اور محبت رسول کے تقاضوں کو تفصیل سے لکھیے. ٹھیک ہے. محبت رسول کے تقاضوں کو تفصیل سے لکھیے. اس سوال کے 12.5 نمبر ہوں گے ایک سوال کے. حصہ الف کے حصہ با اس طرح یہاں پہ حدیث مبارکہ دی ہوئی ہے, اس کا ترجمہ کرنا ہے ہم نے, اور اس حدیث کی روشنی میں علامات قیامت اور اس کی اقسام کو بیان کیجیے. اس میں علامات قیامت کے بارے میں کچھ اشارتاً بیان کی گئی ہیں, تو ان کو دیکھتے ہوئے ہم نے علامات قیامت اور اس کی جو اقسام ہیں ان کو لکھنا ہے. یہ بھی 12.5 نمبر کا ایک سوال ہوگا. سوال نمبر 7. اب اس کا بھی جز الف ہے, اس میں سے بھی چاہے جز الف کر لیں اور چاہے با کر لیں, ایک جز کرنا ہے. اور جو سوال نمبر 7 اس کے بھی 2 جز ہیں, حصہ الف اور حصہ بے, ان میں سے کوئی ایک جز کا. درج ذیل حدیث کا ترجمہ کیجیے. دیکھیں اب یہاں پہ وہی حدیث مبارک آ رہی ہے, کیونکہ ہمارا جو پیپر ہے وہ حدیث الشریف کے بارے میں, الحدیث الشریف اس کا جو نام ہے, یعنی کہ حدیث کے بارے میں ہی باتیں ہوں گی, تو ساری وہی اس کا ترجمہ پوچھیں گے. سیم وہی پروسیس ہے جو ہمیں قرآن پاک کا ترجمہ کرتے, آیت کا ترجمہ کرنا ہم نے سیکھا ہے جن الفاظ کو لے کر اور جس گرامر کو لے کر. سیم وہی طریقہ ہمیں یہاں پہ بھی کام آئے گا عربک سے اردو میں ترجمہ کرتے وقت. تو یہاں پہ دیکھیں وہی ترجمہ پوچھ رہے ہیں, جس کو ترجمہ کرنا آ گیا تو وہ آگے اکثر چیزیں انہوں نے ترجمے میں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں جن کو ہم نے تشریح کے اندر لکھنا ہے. تو جس کو ترجمہ کرنا آ جائے گا وہ آسانی کے ساتھ تشریح بھی کر سکتا ہے. درج ذیل متن کا ترجمہ کیجیے اور امیر کی ذمہ داریوں کو تفصیل سے بیان کیجیے. اب دیکھیں پہلے انہوں نے سوال اردو میں سوال پوچھ لیا, بعد میں وہ عربک کی عبارت دے دی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا آپ پوچھیں گے وہ, یہ سوال نمبر 7 کا جز یہ بے جز ہے. اب سوال نمبر 8 الف جز. درج ذیل حدیث کا ترجمہ کیجیے اور سیاق و سباق کو مد نظر رکھتے ہوئے تشریح کیجیے. یعنی کہ ایک حدیث پاک کو انہوں نے درمیان سے حدیث پاک کے کچھ الفاظ لکھ دیے ہیں. اب ہمیں اس کا جواب بھی وہی بندہ دے سکے گا جس نے حدیث پاک کو مکمل طور پر پڑھا ہوگا, توجہ سے, دھیان سے. اس کے ذہن میں کچھ نہ کچھ اس سے پہلے کی باتیں, اس سے بعد کی باتیں, کچھ نہ کچھ چیز ہوگا اس کے ذہن میں, تو وہ آسانی کے ساتھ اس کا جواب دے سکتا ہے. یہ بھی 12.5 نمبر کا سوال ہے. ساری تقریباً آگے جو سوالات آ رہے ہیں وہ 12.5 نمبر کے ہیں. تو اب دیکھ اس کا جو حصہ بے ہے وہ بھی اسی طرح ہے. حدیث حاضر کا ترجمہ کیجیے اور میدان جہاد کے مسنون ادعیہ پر وضاحتی نوٹ لکھیے. یعنی کہ میدان جہاد کے اندر جو مسنون دعائیں, ادعیہ دعا کی جمع, اس پر وضاحتی نوٹ لکھنا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ یہ ایک دعا لکھی گئی ہے, تو اس کو دیکھتے ہوئے اور جو دعائیں ہیں ان پر ایک تفصیلی وضاحتی نوٹ لکھنا ہے. سوال نمبر 9 اس کا الف جز ہے. درج ذیل کا حدیث کا ترجمہ کیجیے اور اذکار مسنونہ میں اسماء حسنہ کے ذکر کے مقام پر روشنی ڈالیے. اسماء حسنہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں, جو ان پہ کیا ہے, جو اکثر ہی ہمیں نماز حنفی کے شروع میں یا قرآن پاک کے شروع میں لکھ جاتے ہیں, یا انہوں نے یہاں پہ جو وہ اسماء حسنہ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر ہم نے نوٹ لکھنا ہے. اور یہ بھی 12.5 نمبر کا سوال ہوگا. درج ذیل حدیث آگے دیکھیں اس کا سوال نمبر 9 کا حصہ جو جز بے ہے. حدیث ذیل کا ترجمہ کیجیے اور خدمت خلق کی اسلامی تعلیمات پر جامع یعنی کہ شجرہ سپرد قلم کیجیے. یعنی کہ خدمت خلق جو ہے اس کے اوپر جامع نوٹ لکھنا ہے ہم نے,
مختصر سی وضاحت انہوں نے اشارتاً یہاں پہ عبارت دی ہوئی ہے، اور ہم نے یہ بک کے اندر مکمل طور پہ اس کے اندر چیپٹر موجود ہے، اس بارے میں اشارتاً انہوں نے یہاں سے پوچھا ہے خدمت خلق اسلامی تعلیمات جو اس پر نوٹ لکھنا ہے، اس کے بھی 12.5 نمبر ہوں گے۔ تو یہ ہمارا سوال نمبر 2 اینول ایگزامینیشن پاسٹ پیپر جو ہے ہماری 2020 کے، اس میں پیپر نمبر یہ 2 ہے الحدیث الشریف، وہ آج ہم الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ سارے پیپروں کے بارے میں ہم یہاں پہ بات کریں گے تفصیلاً۔ دیکھیں ہر چیز کو میں صرف جسٹ آپ کو دکھا نہیں رہا کہ یہ پیپر اس کا اسکرین شاٹ لے لیں اس کو پڑھ لیں، میں ایک ایک سوال آپ کے سامنے اس کی وضاحت کر رہا ہوں اور بتا بھی رہا ہوں کہ کہاں سے کس طرح انہوں نے سوال وہ پوچھ رہے ہیں اور ان کو کس طرح سے ہمیں یاد کر سکتے ہیں اس کو۔ تو اس پہ ذرا بالخصوص عربی جو گرامر ہے عربی کا اس پہ توجہ دیں، اور جو چیزیں اس میں میں نے بتائی ہوئی ہیں کیسے پریکٹس کرنی ہے، وہ کون سے چند الفاظ ہیں جن کو آپ لے کر آسانی سے ترجمہ کر سکتے ہیں، ان پہ مکمل ان کو توجہ سے دیکھیں اور ان کی پریکٹس کریں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے ترجمہ کرنا عربک سے اردو میں بہت آسان ہوگا، اور جب ترجمہ آسان ہو گیا، ترجمہ کر لیا، تو پھر تشریح کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ اس پہ تھوڑی سی توجہ دیجیے گا، اس پہ تھوڑی سی محنت کریں، انشاءاللہ یہ بہت زیادہ آپ کے لیے آسان ہوگا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔